یہ بات آپ جانتے ہیں کہ علماء کرام سورہ بقرہ کو نواں اسرا کیوں کہتے ہیں؟ نواں اسرا کا مطلب کیا ہے؟ نواں اسرا جب سب دروازے بند ہو جائیں اور اللہ ایک نیا راستہ، ایک نئی امید، ایک نئی راہ کھول دے، اور یہی وجہ ہے کہ اس سورت کو قرآن کی چوٹی سے نام القرآن کہا گیا ہے، یعنی قرآن کی سب سے بلند، سب سے عظیم اور سب سے طاقتور سورت۔ اس سورت میں ایسی کیا خصوصیت ہے کہ جو جسم اپنے مقصد کے لیے پڑھتا ہے اس کا پورا ہو جاتا ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ راز بتاؤں گی کہ سورہ بقرہ کو یہ بلند ترین مقام کیوں دیا گیا، اور جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو آپ دراصل کس عظیم رحمت اور حفاظت کے قریب ہوتے ہیں۔ اسی لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، تاکہ جب آپ اگلی بار سورہ بقرہ پڑھیں تو آپ کو اس کی اصل عظمت اور طاقت کا احساس ہو، اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں جو آپ کو منزل تک پہنچا دے اور آپ کا دل واقعی خوش ہو جائے۔ اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں، اور کمنٹ میں یہ ضرور بتائیں کہ آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں یا پڑھنے کا سوچتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اللہ کرے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں۔ تو آئیے اس ویڈیو کی شروعات اللہ کے پاک نام سے کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نور، ہمارے گھروں میں سکون اور ہماری زندگیوں میں آسانیاں اتار دے۔ یا اللہ پاک، ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرما اور سورہ بقرہ کی برکتیں ہماری زندگیوں میں ظاہر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ دیکھیں، سورہ بقرہ کو بہت سے لقب ملے ہیں۔ سورہ بقرہ کو نواں اسرا کہا گیا ہے، یعنی جب بندے کے سارے سہارے ٹوٹ جائیں، جب ہر دروازہ بند ہو جائے، جب کوئی امید نظر نہ آئے، تب اللہ ایک نیا راستہ، نئی امید، ایک تازہ سہارا عطا کرتا ہے، اور اسی کو نواں اسرا کہا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس سورت کو سنام القرآن یعنی قرآن کی چوٹی کہا گیا، سب سے بلند مقام، سب سے عظیم اور سب سے طاقتور سورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اور آپ اور میں، ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کا دشمن شیطان ہی ہوتا ہے، اور وہی بھاگ جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی، اللہ کی طرف سے یہ ایک گارنٹی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ کو پکڑ لینا برکت ہے، یعنی اسے پڑھنا باعث برکت ہے، اور اس کو چھوڑ دینا حسرت ہے۔ اس سورت کی ہر آیت اپنے اندر روشنی رکھتی ہے، گھر کی حفاظت، دل کا سکون، رزق میں برکت، اور بالخصوص آخری دو آیات۔ جو مکمل سورہ بقرہ نہ بھی پڑھ سکے لیکن انہیں ہر حال میں سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ جنہیں پڑھنے کا حکم اللہ پاک کے نبی نے دیا، جنہیں پڑھنے والے کو اللہ خود کافی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، بہت سے لوگ بتاتے ہیں جب انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کو معمول بنایا تو گھر کی فضا بدل گئی، دل ہلکا ہونے لگا، پریشانیاں کم ہو گئیں، اور زندگی میں ایک نئی آسانی محسوس ہوئی۔ یہی تو نواں اسرا ہے، ایک ایسا سہارا جو اللہ صرف انہی دلوں کو دیتا ہے جو قرآن سے جڑتے ہیں۔ سورہ بقرہ کو نواں اسرا اس لیے کہا گیا کہ یہ سورت ایسی ہے جو ہر شخص کے زخم پر مرہم رکھتی ہے، ہر گھر کی ٹوٹ پھوٹ کو جوڑتی ہے، اور ہر مایوس دل کو اللہ کی طرف سے ایک نیا دروازہ، ایک نئی امید عطا کرتی ہے۔ لوگ اسے اپنے اپنے دکھوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، کوئی اولاد کی حسرت کے لیے پڑھتا ہے تو کوئی بیٹے کی حسرت کے لیے، کوئی سالوں کی بے بسی۔ ہر ڈاکٹر کی نا امیدی کے بعد آخرکار وہ اسی سورت کو تھام لیتا ہے، اور پھر اللہ اسی سورت کی برکت سے اس کی گود میں وہ خوشی رکھ دیتا ہے جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ کوئی اپنی اولاد کے رزق، ان کے مستقبل اور ان کی حفاظت کے لیے پڑھتا ہے۔ مائیں رات کے پچھلے پہر سورہ بقرہ کی تلاوت کرتی ہیں تاکہ اللہ ان کے بچوں کے راستوں میں آسانیاں اتار دے، ان کو ہر برے اثرات، ہر بری نظر، بری صحبتوں اور ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے۔ کوئی اپنے گھر میں پڑنے والے منفی اثرات سے بچنے کے لیے پڑھتا ہے۔ دیکھیں، جب گھر میں عجیب بے چینی ہو، آہیں بھری جائیں، بات بات پر جھگڑے ہوں، رزق رک جائے یا برکت ختم ہونے لگے، تو لوگ سورہ بقرہ کی طرف اسی لیے بھاگتے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جہاں یہ سورت پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان ٹھہر نہیں سکتا۔ کوئی ہمت ٹوٹ جانے کے بعد اسے پڑھتا ہے جب دنیا نے سہارے چھین لیے ہوں، رشتوں نے منہ موڑ لیا ہو، دوست بے وفا ہو جائیں، جب انسان خود کو بالکل تنہا محسوس کرے تو وہ اسی سورت سے نیا سہارا، نیا حوصلہ پاتا ہے۔ کوئی حج کے لیے تڑپ لے کر پڑھتا ہے، کوئی وظیفوں کی تھکن سے تنگ آ کر آخرکار قرآن کی اس عظیم سورت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ کوئی بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے پڑھتا ہے تو کوئی بیٹیوں کے گھر آباد ہونے کے لیے،
اور اللہ اس صورت کے ذریعے ہر شخص کو وہیں سے سکون دیتا ہے جہاں سے اس کا دل ٹوٹا ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اسے قرآن کی چوٹی سلام القرآن کہا گیا، کیونکہ یہ صورت انسان کے ایمان کو مضبوط بھی کرتی ہے، دل کو روشن بھی کرتی ہے، گھر کو محفوظ بھی کرتی ہے، رزق کو بھی بڑھاتی ہے اور اندر سے ٹوٹی ہوئی روح کو پھر سے زندہ کرتی ہے۔ سورہ بقرہ کی ہر آیت روشنی ہے، ایسی روشنی جو دل سے خوف نکال دیتی ہے، ایسی برکت جو گھر کی ویرانی کو ختم کر دیتی ہے، ایسی حفاظت جو نظر بد، جادو، حسد اور ہر شر کو دور بھگا دیتی ہے۔ تو یہی نواں آسرا ہے، وہ آخری دروازہ جسے جب بندہ اپنی ٹوٹ پھوٹ، اپنی کمزوری، اپنی آنکھوں کے آنسو اور اپنے دل کی ٹھنڈی آہ کے ساتھ کھٹکھٹاتا ہے تو اللہ اسے کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ سورہ بقرہ وہ سہارا ہے جو بندے کو اللہ کے سب سے قریب کر دیتا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ یاد رکھیں، سورہ بقرہ یا قرآن پاک کی کہیں سے بھی تلاوت اگر آپ یقین کے ساتھ کرتے ہیں، پورے دل کے ساتھ کرتے ہیں، تو قرآن کو اللہ پاک نے رحمت، برکت اور شفا والا بنایا ہے۔ سورہ بقرہ صرف ایک سورت نہیں ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے۔ جو بھی اس سورت کو اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں، اپنے دل میں جگہ دے دیتا ہے، کوئی پوری پڑھتا ہے، کوئی سنتا ہے اور کوئی آخری 2 آیات سے اپنی زندگی میں معجزے دیکھتا ہے۔ اللہ پاک ہر قرآن پاک پڑھنے والے کو، ہر یقین رکھنے والے کو اس کی ٹوٹی ہوئی ہر امید کو جوڑ دیتا ہے اور اس کی ہر دعا کے لیے آسمان سے نیا راستہ کھول دیتا ہے۔ جس نے اپنے دکھ کے ساتھ اس صورت کو پکڑ لیا، نے اس کے دکھ کو دور کر کے اس کو سہارا دیا اور اس کے دل کو بھی نیا آسرا عطا کر دیا۔ بس قرآن سے جڑ جائیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ آپ کی زندگی میں کیسے وہ رحمتیں اتارتا ہے جن کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تو میری پیاری بہنوں، بھائیوں، میرے سننے والوں، اگر آج کی باتوں میں آپ نے بھی کچھ سیکھا، کچھ محسوس کیا یا دل میں قرآن کے لیے نئی محبت جاگی، تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کرے سورہ بقرہ کی روشنی آپ کے گھروں میں اترے، آپ کی پریشانیاں دور ہوں اور آپ کی زندگی میں بھی وہ نیا آسرا، وہ نئی امید ظاہر ہو جس کا وعدہ ہے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ یہ نور کسی اور کے گھر تک بھی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔